الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. صدق الله المولانا العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان دوستوں اور عزت ماؤں بہنوں اور سینئر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آیت مبارکہ جو عنوان رکھا گیا ہے کہ یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی یعنی آخری وقت ہے چل چلاؤ کا دنیا سے، اور اپنے آخری وقت میں ہم جانتے ہیں کہ لوگ کیا سوال کرتے ہیں اپنی اولاد سے. یعنی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی تم میرے بعد مل کے رہنا، تم یہ کرنا اور تم وہ کرنا، لیکن ان کو اپنی اولاد کے سلسلے میں جو سب سے بڑی فکر ہے وہ فکر یہ ہے کہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. اچھا، وہ جس سے مخاطب ہیں وہ مشرک نہیں ہے، یعنی وہ جس سے مخاطب ہے ہم سے بڑے مسلمان ہیں، وہ انبیاء کی اولاد ہیں، وہ انبیاء کے پوتے ہیں، وہ انبیاء کے پڑ پوتے ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد، ان سے سوال کر رہے ہیں. تو اس سے مقصود یہ ہے کہ ہماری نسل کے سلسلے میں ہماری سب سے بنیادی ترجیح کیا ہو. یہ سوال ہم کو یہ بتاتا ہے جو سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد کے سلسلے میں ہمارا سب سے بنیادی اہمیت کا سوال یہ ہے کہ ہماری اولاد وہ دین حق پر باقی رہے، وہ اسلام پر باقی رہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ سوال موجودہ حالات میں بہت اہم بن جاتا ہے. سوال تو یہ ہے کہ جہاں پہ ہم اکثریت میں بھی ہیں وہاں بھی یہ سوال بہت مشکل ہے کہ اپنی یعنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام پر کیسے باقی رکھا جائے اور ان کو اسلام پر قائم و دائم کیسے رکھا جائے. لیکن ان حالات میں جبکہ ہم اقلیت میں ہوں، یعنی ہندوستان میں ہم اقلیت میں ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ جو حکومت ہے وہ یعنی منظم طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ آپ کی اولاد کو آپ سے چھین لیا جائے. پھر آپ کی ایک تاریخ ہے ہندوستان میں. اب وہ سوال وہ نہیں ہے کہ وہ تاریخ میں کیا صحیح ہے وہ کیا غلط ہے، لیکن وہ جو تاریخ ہے اس سے بدگمانیاں ہیں، اس سے شکایات ہیں آپ سے. پھر آپ دیکھیے کہ یعنی یہ جو پورا سینیریو ہے، اس سینیریو میں یہ سوال بہت اہم بن جاتا ہے کہ ہماری نسل نو کو ہم اسلام پر باقی کس طرح رکھیں. اچھا، یہی سب سے اہم سوال ہے، یہی سب سے اہم سوال. آپ دیکھیں گے کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یا ہماری جہاں حکومتیں ہیں یا ہمارے ممالک ہیں وہ سب بدر کے زیر سایہ ہیں. آپ جانتے ہیں جو معرکہ بدر ہے وہ امت مسلمہ کے تاریخ کا سب سے بنیادی واقعہ ہے. بدر میں کیا ہوا تھا؟ آپ دیکھیں گے کہ بدر میں دو فوجوں کا مقابلہ نہیں تھا. بدر میں ایک طرف تو وسائل سے بھرپور باطل تھا اور وسائل سے عاری حق تھا، یعنی حق کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے اور باطل ہتھیاروں سے بھی لیس تھا، سارے وسائل سے بھی لیس تھا. اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جبین مبارک خاک پر رکھ دی اور آپ نے کیا دعا کی؟ آپ نے کہا اللہم ان تحلق هذه الاصابع لن تعبد، کہ اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر یہ آج ہلاک ہو جائے پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یعنی اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس امت کی غرض و غایت کیا ہے. یہ عام امتوں کی طرح ایک امت نہیں ہے. اگر یہ امت بھی ان بدر کے صحابہ کی طرح اور اس بدر کے قافلے کی طرح اس پیغام کو لے کر اٹھے گی تو چاہے حالات اس کے کتنے ہی مخالف ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا. تو اس امت کی جو غرض و غایت ہے وہ اس واقعے سے مطلب واضح ہوتی ہے. اور اللہ کی نصرت اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اصل چیز اللہ کی نصرت ہے. اللہ کی نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اس مقصد کو پورا کریں گے، جو اس امت کا مقصد. پھر آپ دیکھیے کہ
ایک واقعہ میں سناتا چلوں جس سے اور یہ بات واضح ہوگی کہ جب سیدنا سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ مدائن فتح کرنے کو نکلے تو آپ جانتے ہیں کہ دجلہ اپنی پوری طغیانی کے ساتھ بہ رہا تھا. ایرانیوں نے ساری جو آبی گزرگاہیں وہ کاٹ دی تھی, پل کاٹ دیے تھے, کوئی جہاز کوئی ناؤ وہاں پہ نہیں تھی. اب سوال پیدا ہوا اگر سعد بن ابی وقاص کے سامنے کہ کیا کیا جائے, مطلب کس طرح وہاں پہنچیں گے. تو سلمان فارسی بھی تھے اس فوج میں, تو انہوں نے سلمان فارسی سے مشورہ کیا. سلمان فارسی نے بہت ہی تاریخی جملے کہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو یہ ایک نئے پیغام کی علم بردار امت اور اس پیغام کی دنیا کو ضرورت اور اللہ تعالیٰ اس امت کو ضائع نہیں کرے گا. جس طرح اس کی صفیں ابھی قائم ہے خشکی پر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی صفیں جو ہے وہ بحر میں بھی قائم کر دے گا اور یہ اسی طرح سامنے نکلیں گے جس طرح خشکی میں سامنے. وہ اس پیغام کے ساتھ نکلے تھے کہ ہم کو یعنی اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اگر ہم اس غایت کے ساتھ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا, حالات چاہے جتنے خلاف ہو جائیں. تو یہ جب تک یہ ہم کو واضح ہوگا کہ ہندوستان میں ہمارا مقصد کیا ہے. ہندوستان میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے اس پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچائیں. تو اگر ہم اس دین کے پیغام پر قائم رہتے ہیں, اپنی آنے والی نسلوں کو قائم رکھتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہم کو حاصل ہوگی. آپ دیکھیے کہ یہی بات جو ہے حکیم لقمان کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے, کہہ رہے ہیں کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات مجھ کو یہاں نظر آتی ہے. جب ہم اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو اس کو یعنی انفعالی چیزیں سکھاتے ہیں. انفعالی چیزیں کیا سکھاتے ہیں؟ ارے بھائی یہ نہیں کرنا, ارے ایسا نہیں کرنا, ارے ایسا بیٹھنا, ارے ایسا نہیں بولنا. لیکن وہ اپنے بیٹے کو کیا سکھا رہے ہیں کہ دنیا میں تم کو کیا کرنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو, اللہ کے اوامر کو نافذ کرو, اللہ کے نہیات سے منع کرو, اور اس میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر کرو. یعنی اپنی اولاد کو صبر کی تعلیم دے رہے ہیں, اپنے اولاد کو بہادری کی تعلیم دے رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ بار بار خطاب جو ہے یا بنیا سے کر رہے ہیں. کسی نے بہت خوب بات کہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جتنی زیادہ محبت کا اظہار ہوتا ہے اتنی محبت ہوتی ہے. اگر محبت کا اظہار نہیں ہوتا ہے تو سامنے والے کو کیسے معلوم پڑے گا. تو اپنے بیٹے سے محبت کا اپنے آنے والی نسلوں سے بار بار محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یعنی اردو میں اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے, کچھ لوگوں نے لفظ جگر سے کیا ہے, وہی بار بار دوہرا رہے ہیں یا بنیا یا بنیا. تو یہ بات جو ہے وہ بہت اہم. تو وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ایک دائی بیٹا دیکھنا چاہتے ہیں, ایسا بیٹا جو اللہ کے پیغام کو لے کر کے آگے بڑھے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے پیغام کو جو قبول کیا تھا اور اللہ کا پیغام جو پہنچانا ہے, بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک عملی کام, بے شک وہ عملی کام, لیکن وہ اس سے زیادہ علمی کام, وہ اس سے زیادہ علمی کام. یعنی اسلام کی دعوت کو پہنچانا وہ بنیادی طور پر ایک علمی کام. وہ یہ کام ہے کہ آپ موجودہ دور میں اسلام کو کنٹمپرائز کر سکیں, آپ موجودہ دور میں بتا سکیں دیکھو یہ جو بلاತ್ಕಾರ کے مسائل ہیں, یہ جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے, اس کو اسلامی نظام کس طرح ختم کرتا ہے. دیکھو جو غربت سے تم پریشان ہو, جو معاشی نظام سے تم پریشان ہو, دیکھو اس معاشی نظام کو اسلام کا حل پیش کرتا ہے. تو یہ جو آپ دیکھیں گے کہ اسلام کا کام جو ہے وہ دراصل علمی کام, اسلام کی دعوت علمی دعوت. تو ہم کو اسی لیے کہا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, اور دوسرے کہا گیا علم الانسان ما لم یعلم, کیا انسان کو وہ پھر ابھی جو آیت ابھی آپ لوگوں نے سنی ہے وہ یہ کہا کہ یخرج یعنی من الظلمات الی النور, کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ظلمات سے نکال کر نور میں لے کر کے آ جاتا ہے. تو ہمارا اور آپ کا کام, ہماری نسلوں کا کام یہ ہے کہ علم میں آگے بڑھے. اسلام جہاں بھی جاتا تھا دراصل وہ اس زمانے کے سارے مسائل کو ختم کر دیتا تھا. یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ دیکھیے کہ آپ کی بعثت کے بعد کون سا مسئلہ باقی رہ گیا انسانیت کا. آپ دیکھیں گے غلامی کا مسئلہ ختم ہو گیا, غربت کا مسئلہ ختم ہو گیا, عورتوں پر ظلم کا مسئلہ ختم ہو گیا. تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری امت کو, ہماری نسل نو کو اسلام کی دعوت لے کر اٹھنا ہے, تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کی علمی دعوت کو پیش کرنا ہے, اسلام کو ایسے پیش کرنا ہے کہ اس ملک کا ذہین طبقہ متاثر ہو جائے, اس ملک کا ذہین طبقہ ہم سے قریب آ جائے.
اسلام کی دعوت کی دوسری بڑی خوبی جو ہم کو لے کر اٹھی نہیں ہماری نسل نو میں پیدا کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہر ظلم کا خاتمہ کرتا ہے، اسلام ہر ظلم کا منافی ہے۔ یعنی اس ملک میں یعنی اسلام کی دعوت عام کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ہم انصاف کے علمبردار بنیں، ہم انصاف کی دعوت دینے والے بنیں، اور یہی ہماری آنے والی نسلوں میں یہ خصوصیت پیدا کرنے کی ضرورت۔ پھر ہم کو قرآن میں کہتا ہے کہ جو تعلیم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ فَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، اس زمین کو آباد کرو۔ یعنی آپ اگر قرآن مجید میں سیدنا سلیمان علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ اگر آپ ان کی دعوتی سرگرمیاں کتنی دیکھتے ہیں قرآن میں، ان کی جو سب سے زیادہ ابھرا ہوا پہلو جو قرآن میں پیش کیا گیا ہے وہ پہلو یہ ہے کہ یعنی زمین کو آباد کرنا۔ انہوں نے اپنی زمانے کی رائج ٹیکنالوجیز میں زبردست کام کیا، ان ٹیکنالوجیز میں زبردست پیش قدمی کی، اللہ تعالیٰ کی زمین کو سنوارا، انسانوں کی خدمت کی۔ تو ہماری نسل نو میں یہ خصوصیت پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا عزیزان گرامی، یہ سوال جو ہے تعلیم کا سوال، یہ قوموں کے لیے آپ جانتے ہیں کہ زندگی اور موت کا سوال، یعنی تعلیم کا سوال جو ہے وہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ کیونکہ تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ تعلیم ایک ایسا معاشرتی عمل ہے جس کے ذریعے سے کوئی معاشرہ اپنا بنیادی نظریہ حیات آنے والی نسلوں تک پہنچاتا ہے۔ تو مغربی نظام تعلیم اسلام کے صحیح نمائندے پیدا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ مغربی نظام تعلیم ان کے لیے بنا ہے۔ جو مغربی نظام تعلیم ہے وہ اس لیے بنا ہے کہ وہ ان کے حساب، وہ جو چاہتے ہیں، وہ جو نظریہ حیات چاہتے ہیں اس کے مطابق کے لوگ پیدا کریں۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم یعنی امت مسلمہ باقی رہے، دین کو باقی رہے، دین پر قائم رہے، تو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا ویسا انتظام کیا جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے شروع دن سے اس کام میں لگے رہے، چاہے مکہ میں دار ارقم کے نام سے ہو، چاہے مدینہ میں صفہ کے نام سے ہو، کہ جہاں ایک طرف دعوت کا کام تھا وہی دوسری طرف اس امت کو تیار کرنا تھا جو دائی امت، جس کو ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف بلانا۔ تو یہ جو ہماری جو ضرورتیں ہیں یہ ہماری اصل ضرورتیں ہیں کہ جب تک اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل نو وہ اس وقت تک تیار نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہم اس کی تعلیم کا ویسا نظر نہ کریں جیسا نظریہ حیات جو ہے اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یعنی اصل چیز جو ہمارے نزدیک ہے وہ اسلام ایک کمپلیٹ نظریہ حیات۔ سیدنا عمر اپنی امت کو یاد دلایا کرتے تھے، وہی یاد دلا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے انتم اذل الناس عزکم اللہ تعالی بالاسلام، تم ذلیل تھے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام سے عزت دی۔ انتم افخر الناس، تم فخیر تھے دنیا میں، اغناکم اللہ تعالیٰ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے تم کو غنی کر دیا اسلام کے ذریعے سے۔ انتم اقل الناس کثرکم اللہ تعالیٰ بالاسلام، کہ تم اقلیت میں تھے، تم بہت تھوڑے تھے، تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت کر دیا اسلام کی برکت سے۔ تو ہماری اصل چیز یہی ہے، ہماری اصل طاقت وہ اللہ کی مدد ہے۔ جو اصل کام ہم کو کرنا ہے وہ اسلام کو اپنی نسلوں تک پہنچانا، اسلام کی حفاظت کرنا، اس پہ قائم رہنا، وہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہم وہی، ہماری تاریخ یہی ہے، ہم وہی بدر کا قافلہ ہے جو اللہ کے دین کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔